اصل میں جو پیر ہوتا ہے وہ راہ سلوک و طریقت کا استاذ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے مرید کو یا اپنے شاگرد کو اللہ تعالیٰ کی جانب پرواز کرنے میں مدد کرے اور اسے صراط مستقیم پر گامزن کرے اور گامزن رکھے، اور اسے سیدھے راستے سے ہٹنے سے بچائے، دائیں بائیں کے کسی اور جانب متوجہ ہونے یا کسی راستے میں بھٹک کر کے دوسری جانب نکلنے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے بچائے اور اسے صراط مستقیم پر رکھے، سیدھے راستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب اس کی پرواز کروائے، اور پرواز میں اگر کوتاہی آتی ہے تو اس کی مدد کرے، دشواری آتی ہے اس دشواری کو دور کرے، مشکل آتی ہے اس مشکل کا حل تلاش کر کے اپنے مرید کو بتائے، اور اپنے شاگرد کی اس طرح سے وہ دستگیری کرے، اس کی رہبری کرے، اس کی رہنمائی کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص پیر بنا ہوا ہے کہ جو پیر بننے کا اہل ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ وہ خود ابھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوا ہے، یا وہ صراط مستقیم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، یا وہ شریعت اسلامیہ، شریعت مطہرہ کا معاذ اللہ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، عبادتوں کو ہلکا جانتا ہے، نماز سے، روزوں سے، حج اور زکوٰۃ سے، صدقہ اور خیرات سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عبادتوں سے بالکل یکسر غافل ہے، تو جان لیں کہ ایسا شخص ابھی وہ خود بھٹکا ہوا ہے، ابھی وہ خود راہ راست پر نہیں آیا، تو اب وہ آپ کی رہبری کرنے کا ابھی اہل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور کسی ایسے شخص کے مرید بن بیٹھے ہیں کہ جو اصل میں پیر ہونے کا اہل نہیں، جو مرشد بننے کے قابل نہیں، اور جو تربیت کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، تو آپ پر لازم ہے کہ اپنا مرشد چینج کریں۔ اصل میں آپ نے صحیح شخص کو مرشد چنا ہی نہیں ہے۔ جو عبادتوں کو ہلکا جانتا ہو اور نمازوں کا استخفاف کرتا ہو، مذاق اڑاتا ہو، اصل میں وہ پیر بننے کا اہل بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو نماز تو پڑھتا ہو لیکن جماعت کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھتا ہو، بند کمرے میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، اپنے مریدوں کے یہاں کا دورہ کرے لیکن اس علاقے کی مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، اس کے متعلق فتاوی فقیہ ملت کی یہ عبارت آپ اپنے ذہن میں نقش کریں، اور ایسے پیروں سے اور نگر نگر ڈگر ڈگر گھومنے والوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو ایسے پیروں سے محفوظ رکھیں۔ فتاوی فقیہ ملت میں ہے کہ جو شخص نماز با جماعت نہ پڑھتا ہو، پابند شرع نہ ہو، وہ ہرگز پیر نہیں بلکہ شیطان کا مسخرہ ہے۔ وہ شیطان اس کے ساتھ خود کھیل رہا ہے، اور اگر آپ ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو پھر شیطان کل کو آپ سے بھی کھیلے گا۔ آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں وہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جو با وصف بقائے عقل و استطاعت قصدن نماز و روزہ ترک کرے، ہرگز ولی نہیں، وہ ولی الشیطان ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ شیطان کا ولی ہے۔ تو امام اہل سنت نے بھی اس بات کو واضح کر دیا، اور تفسیر ساوی میں دیکھیں کہ کل من کان للشرع علیہ اعتراض فہو مغرور مخادع، کہ ہر وہ شخص جو شریعت پر اعتراض کرتا ہو، اعتراض اپنے عمل سے کرتا ہے، شریعت پر اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو شریعت کے خلاف جو اس کا قدم اٹھتا ہے اور شریعت مطہرہ کے خلاف جو کچھ وہ کہتا یا کرتا ہے، وہ گویا کہ شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ کو ہلکا جان کر کے اس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کل من کان للشرع علیہ اعتراض فہو مغرور مخادع، کہ ہر وہ شخص جسے شریعت مطہرہ پر اعتراض ہو وہ مغرور ہے، غرور میں ڈوبا ہوا شخص ہے اور دھوکے باز ہے۔ تو ایسے دھوکے باز لوگوں سے اور پیروں کا لبادہ اوڑھ لینے والوں سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ پیر ہیں یا مرشد ہیں، یہ ہے ہی نہیں پیر، یہ مرشد ہونے کے اہل نہیں ہیں، تو جنہوں نے شیخ بننے کا ڈھونگ کیا ہوا ہے اور پیروں کا چولا پہنا ہوا ہے، ایسے دھوکے بازوں سے آپ بچیں، خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو ان سے بچائیں، جاگروک بنیں اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کو بچائیں۔
اصل میں کام تو یہ تھا اس پیر کا، اس مرشد کا، پیر ہونے کی حیثیت سے، شیخ ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ آپ کے ہاتھ کو، آپ کی انگلیوں کو پکڑ کر کے مسجد تک، اللہ کے گھر تک لے آتا، یہ اس کا کام تھا۔ لیکن یا تو یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اور بڑی تعداد میں ایسے حضرات موجود ہیں جنہیں پیر کہا جاتا ہے، جنہیں مرشد کہا جاتا ہے، اور جنہیں رہبر راہ شریعت کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بند کمروں میں بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کام ان کا یہ تھا کہ یہ خود آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر، آپ کی انگلیاں پکڑ کر اللہ کے گھر تک لے آتے، لیکن یہ خود بند کمروں میں اگر نماز پڑھیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ آپ پر بھی فریضہ ہے کہ آپ پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ آپ کا بھی فریضہ ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو آپ کے علاقے میں اب اگر کوئی ایسا پیر آئے جو مسجد میں جا کر کے نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھتا ہو، تو آپ ان کی گستاخی نہ کریں، ان کے ساتھ الجھیں نہیں، بلکہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے ہوئے آپ ان سے یہ کہیں کہ حضرت یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی اور یہ کام آپ کا تھا کہ آپ ہم گنہگاروں کو اور ہم مریدوں کو ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے گھر تک لے آتے، لیکن چونکہ آپ نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، تو میں بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی جو ذمہ داری مجھ پر اللہ اور اس کے رسول نے عائد کی ہے، اس ذمہ داری کو اور اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے، ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی نماز اس بند کمرے میں نہ پڑھ کر کے اپنے علاقے کی یا اس محلے کی مسجد میں چل کر کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور 27 گنا زیادہ ثواب لیں۔ ثواب کی ضرورت آپ کو بھی ہے اور ثواب کی ضرورت مجھے بھی ہے، تو اس بند کمرے میں نماز پڑھنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ آپ خود بھی مسجد میں چلیں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل کر کے اللہ کے گھر پہنچ کر کے اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، تاکہ وہ آپ سے بھی راضی ہو اور ہم سے بھی راضی ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے غافل ہو، عبادتوں سے دور ہو، نماز اور روزوں سے دور ہو، تو وہ تو سرے سے پیر بننے کا اہل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسی شخصیت آئے جو کہ نماز تو ادا کرے لیکن بند کمرے میں، ایئر کنڈیشن روم میں اپنی نماز کو ادا کرے، اور اس علاقے کی یا اس محلے کی مسجد میں جانے کی زحمت نہ کریں، تو اب آپ اگر ان کے مرید ہیں تو بھی، ان کے عقیدت مند ہیں تو بھی، یا ان سے ویسے ہی ملاقات ہو جائے تو بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی کہ حضرت آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر تک لے آتے، لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ اس سے غافل رہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں یہ توفیق دی ہے، یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ ہم امر بالمعروف کے اس فریضے کو ادا کریں، لہٰذا ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلنے کی اور اس کے گھر میں پہنچ کر کے اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لہٰذا خدا را آپ ہماری اس درخواست کو قبول فرمائیں، یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور ہمارے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ آپ کو بھی زیادہ ثواب کی، زیادہ اجر کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی زیادہ ثواب کی، زیادہ اجر کی ضرورت ہے، اور یہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، حضور سرور کونین کا فرمان ہے۔ آپ چونکہ مرد ہیں، عورت نہیں ہے کہ آپ بند کمرے میں آپ نماز ادا کریں، آپ مرد ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ چلیں مسجد میں اور اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے ہم سب جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور وہاں نماز پڑھ کر کے ہم 27 گنا اجر کے مستحق بنیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں نیکیاں نصیب ہوں، ثواب نصیب ہو، اور جو یہ ایک غلط طریقہ اور روش بہت سے پیروں نے رائج کی ہوئی ہے کہ کسی محلے میں، علاقے میں، کسی بستی میں پہنچتے ہیں، ہفتے بھر 15 دن قیام کرتے ہیں، اور کئی دن تک وہاں رہنے کے باوجود وہ کسی ایک وقت کی نماز میں بھی مسجد میں نہیں آتے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو بالکل وہ اہمیت نہیں دیتے، تو ان پر شریعت مطہرہ کا جو یہ حکم ہے، یہ آپ پر لازم ہے کہ ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ وہ اس پیغام کو جانتے ہیں، لیکن وجہ اللہ بہتر جانے یا وہ بہتر جانے کہ وہ کیوں اس کام سے دور ہیں۔
تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ انہیں مجبور کریں کہ آپ پیر ہیں، آپ مرشد بننے کے دعوے دار ہیں، رہبری کے دعوے دار ہیں، تو پہلے یہ کام تو کریں کہ آپ جماعت کے ساتھ چل کر کے مسجد میں نماز پڑھیں، اس کے بعد لوگوں کو مرید کریے گا، اپنے سلسلے میں بیعت کریے گا، اور پھر نماز پہلے ادا کر لیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اپنے جو مریدین ہیں ان کو پڑھوا لیں، بعد میں لوگوں کو اپنے حلقے میں داخل کریے گا، جوڑیے گا اور اپنے سلسلے میں شامل کریے گا۔